کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 400 مرد عورتیں تیری چرپائی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ کر رو رو کے دکھا رہے ہوں گے۔ ہر ایک کا رونا یہ بتلائے گا جتنا میں سے چاہتا تھا اتنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی چیخیں مار مار کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنی چاہت کا اظہار کرے گی، ماں بے ہوش ہو جائے گی، بہنوں کو غش پڑیں گے، غش پڑھ کے اٹھایا جائے گا، بھائی کہے گا میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک سامنے بھائی بیٹھا ہے، اللہ اکبر، میاں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ اکبر، جب سے بھائی مرا صدمے میں بول ہی نہیں رہا، رب اکبر کی قسم وسیب روئے گا، علاقے والے روئیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روئیں گے۔ محترم دوستو بزرگوں، میرے عزیز و جنازگاہ قبرستان تک سو ساتھ جائیں گے، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جائے گا، جانا اکیلے ہی۔ اور کوئی پتہ نہیں کسی نے کس وقت چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، بوڑھے بیٹھے رہے، جوانوں کے نمبر آ گئے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، دودھ پینے والے بچے بیٹھے رہ گئے، پلانے والی قبروں کے اندر چلی گئی۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے، دنیا نات میں ایک نام تھا جس کو طاہر بلال چشتی کا کرتے تھے، کیا پتا تھا حضور کی شناخوانی کرتا کرتا چلا جائے گا، چھوٹی چھوٹی بچیاں پیچھے چھوڑی۔ اللہ اکبر، کل طاہر بلال کا بیٹا ذوالبجادین ہمارے پاس تھا، میں نے کہا واہ مولا تیری کیا تقسیم ہے، کسی کو بٹھا کے کھلاتا ہے، کسی کو در در پھلاتا ہے، اسے کیا پتا تھا ایک وقت اس کے اوپر وہ آیا ہوگا، اس کا باپ اسے رضائی سے نکلنے دے دیتا ہوگا، آج اس کے اوپر یہ وقت آیا کہ 4 بہنوں کی اور ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ کیا پتا کس وقت بلاوا آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ایسا زندگی نے دھوکہ دیا، رنگرلیوں نے چمک دمک نے دھوکہ دیا، رب اکبر کی قسم اس کو پانے کے چکر میں رہ گئے۔ بتاؤ کوئی بلب کی لائٹ پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بلب کی لائٹ یہ جل رہی ہے، میں یوں قابو کروں یہ قابو نہیں آئے گی، بٹن بند کر دو لائٹ چلی گئی۔ خدا پاک کی قسم یہ دنیا کی چمک کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ دادا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، ابا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، تو نے بھی کل ویڑے میں اپنے بچوں کو کہہ کے جانا ہے میری نہیں تیری ہے۔ بالکل موت جب آخری روح نکالنے آئے گا وہ کہے گا ہو لوگوں کیسے دنیا کے دھوکے میرے، نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ تو دنیا اللہ نے دھوکے کا گھر بنایا تھا، اس گھر کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا تھا اس دھوکے کے گھر کے اندر کون مجھ سے دور ہو کے آ رہا ہے اور کون میرے سے قریب ہو کے آ رہا ہے۔ کتنی میرے عزیزوں زندگی گزار دی، جوان جوان بچے ہو گئے، ابھی تک ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے، پتر نو کی بنانا ہے، دیکھو دیکھو کب دیکھو جب قبر میں چلے جائیں گے۔ جس دن بیوی نے مسکرا کے دیکھا تھا پہلا دن تھا، اور بیوی نے آنکھوں آنکھوں میں کہا تھا ہن ہمت کر لے، تیرا ساتھ دینے والا، تیرے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہونے والا، تجھے تیری بساکھیاں بننے والا، 9 مہینے کے بعد تیرا بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس آنے والے مہمان کا استقبال کس انداز میں کیا جائے گا۔ اس کے کپڑوں کے بارے میں آپ نے سوچنا تھا، آپ نے نہیں سوچا۔ جیڑا مرضی بے حیا گندی تہذیبوں والا انڈیا پر دنیا کے گندے زانی اداکاروں والا تم نے اسے لباس پہنایا۔ پہلے دن یہ تو چل کے کپڑے کی دکان پہ نہیں گئی تھی، پہلے دن یہ کپڑے کی کچھیاں کس نے پہنائی؟ تم نے پہنائی، یہ پسند تمہاری دینداروں کی تھی۔ تمہیں لولی پاپ ملا، تجھے لالچ ملا، 500 روپے کے دو، تم نے سستے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ جس دن بیٹی نے پہلے دن میرے عزیزو کچھی اور میرے عزیزو بغیر بازو کے کپڑے پہنے، رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ خدا کی قسم ماں کا تھپڑ بھی پڑ گیا، باپ نے یوں کر کے جھجوڑ بھی دیا۔ عید والے دن نمازیوں میں اتنا روئی، سارے نمازی پریشان ہو گئے، گھر واپس لے کے آئے، اللہ اکبر، ماں کے ہاتھوں میں دیا، انہیں کہا کپڑے چبدے پہنے، کپڑے اتارو، سادہ سا لون کا لباس بنایا، روتی بچی چپ ہو گئی۔
باپ کہنے لگا بیٹی کیا بات ہے؟ ماں نے چپ کرایا تو نہ ہوئی، باپ نے چپ کرایا نہیں ہوئی، مولوی صاحب نے دم پڑھ کے سنایا تو چپ نہ کوئی نہ ہوئی، کیا وجہ؟ کہ ابا جان تم نے پہلے دن ہی بڑا غلط فیصلہ کیا، تم تو مجھے اما عائشہ کی کنیز بنانے کے لیے میں تو آئی تھی، تمہاری گود کے اندر سیدہ فاطمہ کی غلام بننے کے لیے آئی تھی، اما جان میں تو پردوں کے اندر آئی تھی، میری گروتھ میری نشو نما اللہ نے آمنی کی پردے کے اندر کی، یہ تو نے کیسا مجھے پھٹا ہوا لباس پہنا دیا، اما یہ لباس میرے قابل کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے آج اپنی مرضی سے یہ لباس پہنا کر خوش ہو رہے ہو، کل 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی تو علاقے میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی۔ ماں کو جھڑکے گا، ہاتھ مار مار کے کہے گا دوپٹہ لے لمبی کوئی نہیں، میں کہوں گی اور بے شرما تو نے دوپٹے کی مجھے پہچان کرائی کوئی نہیں، تیری اولاد ہے میری اولاد ہے، کانوں کے اندر بلوٹوتھ لگا کے بیٹھی ہے، گانے سن رہے ہیں، ابا کہتا حرام دا گل نہیں سندا، کھی کر کے دیتا ہے، ماں کہتی میں بلا کے تھا کہ ڈر خدا تو ڈر، ماں کی نہیں سنتا، کہتا اماں جی یہ بھی آپ کا فیصلہ تھا میرا فیصلہ کوئی نہیں تھا، بازاروں کے اندر پھدک کے جایا کرتی تھی، تندور پہ روٹیاں لگانے جایا کرتی تھی، کھوہ پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی، جانوروں کا دودھ نکالنے جایا کرتی تھی، اماں تجھے قرآن یاد نہ آیا، قرآن کی لوریاں یاد نہ آئی، دادی کے گود میں رونے لگی، دادی نے پھپھی کو پکڑا دیا وہاں رونے لگی، مت مجھے یاد ہے پہلا دل تو نہیں یوں کر کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کا لوریوں سے چپ نہیں ہوگی، یہ سورہ فلق پر ناس پڑھنے سے چپ نہیں ہوگی، اماں تو نے ابا کے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور اس کو کھول کر اماں اس میں پوئم لگائی، اس میں ٹوم اینڈ جیری کتے بلے کو گانے لگائے دکھلائے، اماں تو سینے پہ رکھ کے چلی گئی، اس وقت میرے پی سینے پہ جب موبائل تھا، میرے سرانے جب موبائل تھا، میں ہجکیوں سے رو کے تجھے بتا رہی تھی اماں ابا یہ غلطی نہ کر، اگر یہ گانے کی آواز مجھے اچھی لگ گئی تو کل آنے والے وقتوں میں ماں باپ کی آواز مجھے اچھی نہیں لگے گی، یہ فیصلہ بھی تمہارا تھا۔ جس دن تمہاری ریڑھی پر تمہاری دکان پر 500 روپے کا نوٹ کوئی چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ نوٹ بڑا چمکتا لے کے آئے تھے، پتہ ہے اس سے جو غذا ملی ماں نے چمچوں سے میرے منہ میں دی، میرے یہاں آئی وہ غذا باہر نکل گئی، ماں نے رکھ کے مجھے کمر پہ ہاتھ پھیر کے میرے اندر نکالی، پخانے کے ذریعے نکل گئی، اس غذا کو میں نے پہلی رات قبول نہ کیا، سوئیاں لگانا میں نے برداشت کر لی، میں نے بڑی ڈرپیں لگانا برداشت کر لی، سارا جسم میرے سوئیوں سے نیلا ہو چکا تھا، اماں میں اس وقت تجھے بتا رہی تھی اس غذا کی مجھے عادت نہ ڈال، آنے والے وقتوں میں اگر یہ مجھے غذا اچھی لگ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم میں باپ کی پگڑی کی سودا کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔ تعلیم کے معیار میں بھی میرے عزیز آپ دھوکہ کھا گئے، کسی نے کہا میرے بچے اتھے پڑھ دینے، اپنے بچے بھی ڈال دیے، ایک دن بھی آپ اسکول آنے جا کے دیکھا پڑھانے والی کا لباس کیسا ہے، پڑھنے والے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھانے والی کے گلے میں دوپٹہ، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، لال سرخی سے اپنے ہونٹ لال کر رکھے ہیں، گلا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھ اے میری بیٹی تو اللہ اکبر اسے پسند کرانے کے لیے آئی کہ تعلیم دینے کے لیے آئی ہے؟ تعلیم تو میرا عزیزو کون دے گیا؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے چلے گئے، جب بیٹی کا نکاح ہوا بیٹی سسرال چلی گئی، اگلے دن ساس نے دروازے پر آ کے کہا اے میری دھیے باہر آ جا، میری نو باہر آ جا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی امی میں باہر آ کے کیا کروں گی، کہ علاقے کی عورتیں آئی ہیں، پڑوسنے آئی ہیں، محلے دار عورتیں آئی ہیں، اپنا چہرہ دکھا، مجھے دنیا کہتی ہے حنبل کی بیٹی کیسی ہے، مجھے دنیا کہتی ہے بہو کیسی لے کے آئی، کہ اماں باہر آنے کو تو دل کرتا ہے، اماں میں باہر نہیں آؤں گی، کہ بیٹی کیا بات، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے ماں نہیں، میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا ہے، بندے نہیں بے نمازی عورت نے بھی میرا چہرہ نہیں دیکھا، اور میں بہو دکھاؤں؟ ساس رو کے کہنے لگی دھی اندر بیٹھی رہے، اور جو عورتیں چہرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہنے بی بی اللہ کی قسم جب تک نماز کا سجدہ نہیں کریں گی تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں اسی وقت 70 عورتوں نے نماز شروع کر دی اور علاقے کی 700 عورتوں نے پردہ شروع کر دیا۔
یہ کردار تو آپ نے دینا تھا، میں نے تھوڑی دینا تھا، میں تو تویز دیتا نظر بد کا. یہ ساری باتیں تو آپ نے بتلانی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی اپنے بچوں کے لیے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بچے نے یہاں کل پٹی بیگ رکھی اور دنیا سے چلی گئی. ابھی پچھلے دنوں قاری صاحب میں ایک علاقے کے اندر، انہوں نے پوری دنیا کے اندر فون گھمائے، مجھے پتا اس نے مجھے کتنا پریشرائز کیا. نہیں مولوی صاحب آپ کا بیان کرانا ہے، آپ کا بیان کرانا ہے. ماں سے نہیں سنبھل رہی، ابا نہیں سنبھل رہا، ہمیں پتہ ہے آپ آئیں گے کچھ در سنائیں گے. میرے خیال سے کوئی 25-26 ایم پی اے تھے، 20-25 اس میں ایم این اے تھے، وزیر تھے، کسی سیاسی بندے کی بھتیجی کا انتقال ہوا. بات کیا تھی؟ بچی کے نمبر کم آئے، پرنسپل صاحب نے کہہ دیا میں تیرے باپ کو بلاتا ہوں، اتنا تیرے باپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تیری کارکردگی. وہ بیٹی کہتی تھی نہ میرے بابا کو نہ بتائیں، میں انشاءاللہ تیاری کر کے اچھے نمبر لوں گی. ٹیچر بھی ٹیچر ہوتا ہے، بہشتہ باز نہ آیا. بیٹی جذبات میں گھر آئی، الماری کھولی، باپ کا ریوالور نکالا، کل پٹی میں رکھ کے خود دنیا سے رخصت ہو گئی. اب میں جب بیٹی کہہ رہا تھا، اب بیٹی کی شان سناتا تھا، باپ یوں کر کے صوفے سے اچلتا تھا. کن کے ہاتھوں آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل رکھ دیا؟ جو 5 منٹ آپ کے بچوں کو اسکول میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. ہفتے کے دن اتوار میں چھٹی، اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اضافی پیسے مانگیں گے. ڈیکسوں کے پیسے آپ دیتے ہو، کلر کے پیسے آپ دیتے ہو، پانی کے کولر ٹھنڈی پانی کے پیسے آپ دیتے ہو. ہر مدرسے اور اسکول کی بات نہیں کرتا میرے محترم دوستوں بزرگوں، پکنک کے پیسے آپ دے، فلاور لگاؤ تو پیسے آپ، تمہارے پاس بچے کیا. اتنا کچھ دینے کے بعد اوہ لوگوں چاہیے کردار 100% دیتے، بد نصیبی یہ پیسہ بھی تباہ ہو گیا، نسلوں کا کردار بھی تباہ ہو گیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کتنا بڑا اللہ کا کلام تھا. آؤ صرف آپ کے ساتھ روڈو سلطان کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا کے بد تہذیبوں کے علاقے میں جا کے دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم یہ تعلیم بھی معیاری ہے، پڑھنے والے کا بھی معیار ہے. رب اکبر کی قسم جب یہ تعلیم کا حصول کوئی آتا ہے، جب یہ تعلیم سینے میں آتی ہے، نیری یہ کتابوں میں نہیں آتی بلکہ زندگی کے اندر، جسم کے اندر کردار بھی آ جاتا ہے. تمہارے اس گلی میں سے کتنی بچیاں گزرتی ہوں گی مدرسوں میں پڑھنے والی، کتنے بچے گزرتے ہوں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ لوگوں. اللہ اکبر. یہ اس تعلیم کا معیار یہ جو کتابوں والا بیگ لے کے جاتی ہے، اس بیگوں کے اوپر بھی ہماری بچیوں کا پردہ ہوتا ہے. اگر بخاری، مسلم، ترمذی، قرآن کی تفسیر پردے میں پڑھائی جا سکتی ہے تو یہ تعلیم پردے میں کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کیا کہہ رہا تھا مجھے لگا آپ نے سنا نہیں. قاری صاحب کہتے 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی. کیا قاری مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے؟ یا 4 مہینے کی تنخواہ نہ ملے قاری مدرسہ چھوڑ کے چلے جائیں، وہ 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کے اسکول کے اندر حاضری کے لیے نہ آئے. پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسے مدرسے والے دکھاؤ میرے عزیزوں، کوئی وفاق المدارس والے دکھاؤ، کبھی کسی مولوی نے روڈ بلاک کیا ہو، کبھی کسی مولوی صاحب نے راستے کے اندر گاڑیاں کھڑی کر دی ہو، ساڑیاں تنخواہ بتاؤ اور حکومت کی طرف سے مدرسے کو امداد دو. ہاں روڈ بلاک کیا، خبردار صدیق کی توہین برداشت نہیں کریں گے، حضرت معاویہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری دیں گے. رب اکبر کی قسم ہے روڈ بلاک کرنا تو دور کی بات ہے، تمہاری سانسوں کی نالی بلاک کرنی پڑی تو دیر نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، ان کی تصویر پیر طریقت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. یہ تو یہ روڈوں پہ چلے جاؤ، یہاں ٹرالے کھڑے، وہاں ٹرالے کھڑے. کیا ہوا؟ مل والوں نے روڈ بند کر دیا، کماد کا ریٹ کم پڑ گیا. میرے عزیزوں ذمہ داروں نے روڈ بند کر دیا. تمہارے سے پتہ چلتا ہے واہ اللہ تیری بھی کتنی تقسیم ہے. اگر کماد کا فصلوں کا ریٹ ہو اللہ تمہیں کھڑا کر دیتا ہے. اگر ختم نبوت کی چوکیداری، عظمت صحابہ کا معاملہ ہے، اللہ قرآن والوں کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ اعزاز نہیں؟
कितने कुत्ते बिल्ले तुम्हें रोडों चौराहों पे गलियों में नजर आएंगे, मजाल है कोई साहबा को भोंक के देखे। रब्बे अकबर की कसम, जुबान काट के रख देंगे, जहां से निकला वहीं बाढ़ के रख देंगे। ताकत है। जो मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर का मनसब सहाबियत में, वही मर्तबा जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का है। कहो बेशक जो मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वही मर्तबा हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। जो मर्तबा मेरे अजीज हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वही मर्तबा मेरे अजीज अबू सुफियान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। मनसब सहाबियत में अल्लाह ने सबके शान वक़ार और अल्लाह ने सबके मिजाज को, अल्लाह ने सबको बराबर बना दिया। लेकिन फरमाया दमादम मस्कल अंदर, अली पहले नंबर पर नहीं, सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर, फिर सहाबा के नंबर ही नंबर है। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मैंने इन सितारों में ऐसी चमक पैदा कर दी, किसी एक के पीछे लग जाओगे जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खुले पाओगे। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नामों पे रखो, अपनी बच्चियों के नाम सहाबा के नामों पे रखो, असहाबियात के नाम पे रखो, अज़वाज मुतहरात के नाम पे रखो। मैंने तो अपनी पहचान करवानी थी। अम्मा आयशा का किरदार आपने बतलाना था, अम्मा हफ्सा का किरदार आपने बताना था, सैयदा जवेरिया उम्मे सलमा का किरदार आपने बताना था, अपनी बेटी को फातिमा आपने समझाना था। अल्लाह अकबर। हाय री कितनी बदनसीबी, जिसके पर्दे से, फातिमा के पर्दे से सातों आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। आज मुसलमान वो नाम अपनी बच्ची का नाम रखने को तैयार नहीं हो रहा है। खुदा के वास्ते मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेरे पास वक्त नहीं वरना खुली खुली आपसे बातें करके जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 15 घंटे दुकान को देते हो, 4 घंटे आराम को देते हो। मियाँ बीवी रोजाना 15 मिनट अपनी औलाद के लिए अकेले बैठ जाएं, उसमें रोटी की बात ना हो, सब्जी की बात ना हो, बिजली के बिल की बात ना हो, इस तरीके से गैस के बिल की बात ना हो। बस ये सोचें कि वो जो सो रही वो सो रहा, बता हमने खुदा को रो रो के दिखा के इसको क्या बनाना है। बस मेरा अजीजों, किरदार की मेहनत आप करो, दूसरा काम इनको रो के दिखा दो, अल्लाह को रो के दिखा दो। आप क्या समझते हैं माँ बाप करो ना कैसा? रब्बे अकबर की कसम है, जमीन का पानी फसल को लगाओ, जमीन का पानी इतना फसल के लिए करामत नहीं होता जितना नस्ल के लिए आंख का आंसू करामत होता है। अगर नहीं यकीन आता तो आज ही रात को हाथ उठाकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर, हाथ उठाकर अपने बच्चों का नाम लेके खुदा को रो के दिखाना। रब्बे अकबर की कसम, फिर खुदा अब्दुल हन्नान नहीं बनाएगा, अब्दुल कादिर जिलानी बनाएगा, फिर अल्लाह मेरे अजीजों राबिया बसरिया बनाएगा। मेरे अजीजों क्यों किरदार नहीं मांगते? आप कहते हो बच्चा बड़ा होके मेरा सारा बनेगा, बच्चा बड़ा होके मेरी सांसें बांटेगा। आप क्यों नहीं कहते कि मेरा बच्चा, इसका किरदार कब्र में सर में काम आएगा, ये बच्चा किरदार में इतना आला हो जाएगा कि कयामत के दिन खुदा के सामने सिफारिश करके मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में साथ ले जाएगा। ये अपने बच्चों पे मेहनत करें। बात ये नहीं कि मेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं, बात ये है बदनसीबी, कोई तो कुरान का हाफिज बनता, चलो नहीं बना, 20 साल हो गए, किसी ने नाजरा भी कुरान खोल के नहीं देखा है। बात ये नहीं मेरे अजीजों कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कि कहीं कहीं दिन गुजर जाते हैं, हमारे घर के अंदर मुसल्ला बिछाने वाले कोई नहीं आता है। तो अपनी मेरे मोहतरम दोस्तों फिक्र करो, अल्लाह ने आपके इलाके के अंदर इतना बड़ा दीनी इदारा दे दिया। बाबूजी 53 लाख लग गया, इसके अंदर मेरे अजीजों 45 लाख खर्च हो गया, अल्लाह ने दिया। जो अल्लाह 45-46 लाख दे सकता है वो अल्लाह 7 लाख भी दे सकता है। लेकिन मेरे अजीजों कल ये हुज्जत खत्म हो जाएगी। कुरान ला वारसा नहीं था, कुरान का वारिस इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का वारिस मेरे अजीजों मौजूद है, लेकिन ये कुरान फरियाद करेगा, अल्लाह तेरे दरवाजे पे क्या लेने आए? इन्हें ऐसा जवाब दे जैसा इन्होंने मुझे जवाब दिया था। मैं भी तो इनके दरवाजे पे दिन के उजाले में आया था, मैं भी तो रात के अंधेरे में आया था। इलाही डेरे आबाद थे, मदरसे वीरान पड़े थे, मस्जिदें वीरान पड़ी थी, इलाहुल आलमीन फजर की नमाज हुआ करती थी, घर के कमरे भरे पड़े होते थे, तेरे घर का वेड़ा खाली हुआ करता था। या अल्लाह किस मुंह से आज तेरे सामने मांगने आए? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज क्या तमाम होगा? दिल मेरा दिलो दुनिया की मोहब्बत से खाली हो गया, अल्लाह की मोहब्बत से भरेगा। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया तो अल्लाह की जात पे खर्च करना भी आसान हो जाएगा।
ابھی دل میں عظمت ہی نہیں ہے، میں کیا تمہارے سے چندے مانگوں؟ دل میں عظمت تھی، اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ میرے عزیزو، اگر کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کا حکم بھی میرے عزیزو پھر پاورفل ہوتا ہے، اس کی بات کا یار سے محبت ہے، کہندے یار چلو نے پہلی دفعہ کیا ہے، کوئی بات نہیں نہ چاہتے ہو، پتہ علاقے کے اندر اس کا معاملہ اچھا نہیں، پھر بھی خرچ کر دیتا ہے۔ میرا رب تو کتنا کریم، کتنا میرا اللہ سونا ہے، میرے عزیزو اللہ تو کتنا اعتماد والا، ساری دنیا اس پہ اعتبار کرتی ہے۔ جب وہ ہمارے پہ اعتبار کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو روزی دوں، میرے بندے سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتاریے، اور اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو اپنی محبت حضور کے قدموں میں ڈال دے گا، اللہ اپنی محبت اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ کی محبت کی تلاش کرنی شروع کر دیں؟ اللہ کی محبت کی تلاش کریں گے، راستہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے بتلائے گئے، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا ہو جائے، آپ نے جس چیز کے کرنے کا کہہ دیا کر لیں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کر دیا، میری مجال ہی نہیں کہ قدم وہاں اٹھ کے جائے، اور جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ دیا میری مجال نہیں قدم وہاں سے واپس آئے۔ یہ ہوتا ہے حضور سے محبت، اور حضور سے محبت کی دلیل۔ انشاءاللہ آج میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ اب جب تک سانسیں چلتی رہی انشاءاللہ اللہ تیرے حکموں کو مانتے رہیں گے، تیرے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریق میں زندگی گزارتے رہیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تیسرا رزق حلال کمائیں گے، اپنی نسلوں کے لیے رزق حلال کے دسترخوان بچھائیں گے۔ کہہ دو سارے انشاءاللہ بھائی۔ اب میرے محترم دوست بزرگ رکھی، لیکن ہم نے تو بس ایک جملہ ہے، جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، اے مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، سواتے تو نماز شانتے سیگر دی نماز، اللہ اللہ خیر اللہ۔ مسجدیں لڑائی کا شکار، مدرسے لڑائی کا شکار، بھائیوں میں آپس میں، بہنوں میں آپس میں، تائے چاچے آپس میں، رشتہ داری کی مٹھاسیں پھیکی ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سا دروازے پہ تمہیں لکھاتے شرم ہی نہیں آتی کہ ھذا من فضل ربی؟ کون سی وجہ سے لکھوایا ھذا من فضل؟ مجھے بتاؤ نا آپ۔ گھر کے 10 افراد میں سے ایک نماز نہیں پڑھتا، ھذا من فضل ربی؟ پورے سال میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ھذا من فضل ربی؟ 15 سال کے 5 پوتوں کو غسل کے فرض نہیں آتے، ھذا من فضل ربی؟ عورت کو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ نہیں تھا، ھذا من فضل ربی؟ پورے مہینے میں دسترخوان نہیں بچا، ھذا من فضل ربی؟ کس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا، بیٹھ کے پانی نہیں پیا، ھذا من فضل ربی؟ ماں کو دیکھ کے کہا تو تا چپ کر جا، باپ کو کہہ رہا ہے بھوکنا بھی بند کر، یہاں لکھنا چاہیے تھا ھذا من غضب ربی، یہ میرے اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی لعنت برس رہی میرے گھر کے اوپر۔ ایک بندہ کہتا ہے میری کمائی حلال دی کہ حرام دی؟ آسان سا نسخہ ترازو آپ کے پاس ہے۔ اگر کسی نے 3 مرتبہ روٹی نہیں کھائی، 2 مرتبہ تو آج کھائیے، ایویں نا جی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ صبح ناشتہ کیا، دوپہر کھانا کھایا، اب رات کو کھانا کچھ کھا گیا کچھ۔ اگر اتنی اللہ کی نعمتیں فروٹ میں، ترکاری میں، ڈرائی فروٹ میں، پکوڑوں میں، سموسوں میں، اور شربتوں میں، اور پانی اور چائے میں، اتنی نعمتیں کھا کر پی کر اگر 5 وقت کی اذان کی آواز سنائی دی، اور اگر گزرتے ہوئے مسجد کو دیکھ کے مسجد میں آنے کو دل کیا، نماز پڑھنے کو دل کیا، قرآن پاک سامنے پڑھا تھا کھولنے کو دل کیا، آنکھ کو بے حیائی سے بچانے کو دل کیا، پورا تولنے کو دل کیا، اور خدا کی مخلوق کو رحم کرنے کو دل کیا، تو سمجھو اندر جو لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہے۔ اور اگر جو اندر کھانا گیا، اس کھانے نے مجھے آج 5 اذانوں کی آواز سننے نہ دی، اور پورے مجھے روڈ سلطان میں کوئی مسجد نظر نہ آئی، اور قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر نماز کے اندر اتنی بڑی رکعت کرتی، آنکھ کو بچانے، زبان کو بچانے کو دل نہ کیا، تو بابو چہرہ بعد میں بنا، پہلے اپنا دسترخوان میں سے میخیں نکال، خامیاں نکال، کیونکہ لقمہ جو اندر جا رہا ہے یہ تجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہا، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اپنے لباس پہ نظر ڈالیے۔
کہ جو میرا لباس میں نے پہن رکھا ہے اس کا انتخاب میری نظروں میں کیسا ہے، میرے اللہ کی نظروں میں کیسا ہے. مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کاروبار کرنا ہو، 36 بندوں سے مشورہ کرنا ہے. اولاد کا کردار بنانے کے لیے کس سے مشورہ کیا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے کہہ دے اے نہیں تو اینج کر، یار میرا اپنا گھر ہے، میں جانا میرا کام، بس تو مشورہ اپنے کول رکھ. بس بچوں کو اس کے مشورے سے اسکول میں داخل کیوں کرایا؟ آپ نے خود کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے ایسی 4 دیواری کے اندر اپنے بچے کو کیوں بھیجا کہ جہاں اسے ایپل بی بی کا سبق ہوگا اور ابا اماں کی پاکیزگی کا، ان کے پیار کا، اللہ محمد کی محبت کا انہیں سبق نصیب نہیں ہوگی؟ تو غلطی آپ نے کی، میں نے تھوڑی کی. مدرسے تو چھوڑو، یہاں تو لاوارث ہے. جو اسلامک پبلک سکول ہے ان میں بتاؤ کتنا اسلام ہے؟ اس معاشرے نے آپ کا حلال کا پیسہ استعمال کرایا، فیس سے آپ نے بھری. کیا اس معاشرے نے جو آپ کو ڈگری دی اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا دے گا، اللہ جل شانہ میرے بچے کے کندھے پر مجھے دیکھ کر اللہ میری مغفرت فرمائے گا؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرا جنازہ پڑھا کے اللہ کو رو کے دکھائے گا، اللہ بخشش کریں گے؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے؟ کیا اس وہ سند کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ قبر کے کنارے کھڑا ہو کر جب مجھے قبر میں اترتا دیکھے گا اور اللہ کو رو کے دکھائے گا، اس کا آنسو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ اگر یہ کچھ نہیں تو آپ کی تو ڈگری بیکار گزری. ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، آپ سب کچھ بنائیں، بنانا چاہیے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں جینے کی سہولیات ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج اور دوسرے بڑے عہدوں میں آپ بنتے بنتے اللہ سے ہی دور ہو جائیں، اللہ کو نہ پہچان سکیں. چڑیاں صبح صبح فجر سے پہلے چیچی کرتی ہیں، اللہ میں آ رہی ہوں. آپ نے کہا تھا اگر کل کی عبادت کا تیرے سے سوال نہیں کرتا، رزق کا سوال نہ کرنا. اللہ تو نے جتنا دیا تھا، دانا 2 دانے دیے تھے، شکر کر کے آئی ہوں. اور اپنے گھونسلوں میں اللہ میں انسانوں جیسی نہیں ہوں. یہ تو 2 بجے بھی اپنے بستر پہ نظر نہ آیا، میں تو دن چھپتے ہی آ گئی تھی. مجھے پتا تھا جو کل کی سانسیں دے گا وہ رزق بھی ضرور دے گا. بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، گائے کو گھاس بھوسا ڈالتے ہو، وہ بھی تمہاری احسان مند ہے. ورنہ کسی مائی کے لال کے اندر طاقت ہے اس کے تھنس کو ہاتھ لگا کے دکھائے. جب بفرتی ہے کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے. جانور کو بھی سمجھ ہے کہ مالک کا احسان ہے، اگر یہ مجھے گھاس کی صورت میں خوراک دیتا ہے تو میں خوراک کی صورت میں سے دودھ کی ندیاں دوں گی. ایک جانور ہے بے دھبا بدصورت بھینس، وہ جانور ہو کے اپنے مالک کا احساس کرتا ہے. ہم انسان ہو کے اپنے مالک کا احساس نہیں کرتے. جن میرے لاڈلوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے آج نماز چھوڑی، بتاؤ اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کو کوئی ہے دینے کا؟ سامنے رب ہوگا، ادھر میں ہوں گا. جہنم اگر رہی ہوگی اندر سے ہولناکیاں، جنت سامنے ہوگی اور کوئی نہیں. امی، ابو، بہن، بھائی، استاد، پیر، مرید، رشتہ دار سارے کے سارے سر جھکا کے، نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. جب میں اور میرے اللہ کے درمیان گفتگو ہوگی، کس لیے بھیجا تھا، کیا کر کے آیا، اس گفتگو کے اندر نبی بھی مداخلت نہیں کر سکے گا. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جھٹنا کوئی بلا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام ادھر میرے سامنے آ جاؤ پیغمبر، یہ بات تو میں تیرے سے بعد میں پوچھوں گا، کتنے فرما بردار بنا کے لایا، کتنے نافرمان بنا کے لایا. پہلے یہ بتا، کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو اللہ کا حصہ بنا لینا، خدا کا شریک بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ اپنا روب ڈالے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روب کی وجہ سے اتنا ڈریں گے کہ آپ کی گردن کی رگیں پھول جائیں گی. قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ہوتا کون ہوں کہ تیری توحید کے اندر درانے پیدا کرنے والا؟ میں نے تو اللہ انہیں نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی خود بنا لیا تھا. الہ العالمین، ان بے شرموں کو جنہوں نے تیرے علاوہ مجھے سجدہ کیا، اللہ ایسی صدا دے کہ مالک کائنات انہیں احساس ہو جائے. لو پکڑ گئے.
اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جن پیشواؤں کے پاس جن پیروں کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، قرآن میں انہی آیتوں میں اللہ ذکر فرما رہے کہ جن کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے یہی قیامت کے دن وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دے کے کہیں گے الہ العالمین انہیں پکڑ، یہ بے شرم تھے، یہ کھاتے تیرا تھے، سجدے ہمارے آگے کیا کرتے تھے، انہیں کیوں احساس نہیں ہوا جس کا کھاتے ہیں سجدہ بھی اس کے آگے کرنا ہے. ہمارے ساتھ کوئی مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کرنے کے بعد یوں ہاتھ چوم کر یوں کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم یہاں پر ہٹ جا، یہ حق میرا ہے، یہ حق میرا نہیں کسی اور کا ہے.